الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. وقال تبارک وتعالى كما ورد في سورة النور: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جو میری آج کی گفتگو کا عنوان طے ہے: عالم انسانیت پر دجالی فتنے کا آخری حملہ اور دفاع اسلام کا آخری قلعہ، اور اس کے ضمن میں خواتین کا مجاہدانہ کردار. دیکھیے دجالی فتنہ کیا ہے، کیونکہ آج کے عنوان کا جو پہلا لفظ ہے عالم انسانیت پر دجالی فتنے کا آخری حملہ. دجل کہتے ہیں فریب کو، لیکن فریب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. دجل اسے کہتے ہیں کہ کسی شے کے اوپر کسی اور چیز کا پردہ ڈال دیا جائے. جیسے پیتل کا کوئی زیور ہے، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے. یہ دجل ہے کہ اصل میں تو پیتل ہے، اوپر سے وہ سونا نظر آ رہا ہے. یہ دجل جو ہے سورہ کہف کے اعتبار سے یہ دجل جو ہے سب سے بڑا دجال یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے. اس لیے کہ یہ ہمیں آخرت سے غافل کر دیتی ہے. یہ پردہ ہے جو آخرت پر پڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ اصل زندگی یہ ہے. اسی طرح اس کائنات کو ہم سمجھ بیٹھے اصل، اور اللہ کو بھول گئے ہیں. یہ کائنات پردہ بن گئی ہے ہمارے اور خدا کے مابین. سارا مطالعہ، ساری کوشش، ساری نصرت اس کائنات کے بارے میں ہو گئی. اسی طریقے سے یہ ہمارا بدن جو ہے یہ پردہ بن گیا ہماری روح کے لیے. ہمیں روح کی فکر ہی نہیں، ساری فکر بدن کی ہے، اس کے تقاضوں کی ہے. اسی لیے سورہ کہف کو کہا گیا ہے کہ اس کا پڑھنا، خاص طور پر اس کی ابتدائی آیات کا اور آخری آیات کا، وہ دجالی فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ پہلے رکوع میں فرمایا گیا: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس زمین میں جو زیبائش اور آرائش ہے، ہم نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ تمہارا امتحان لے کہ تم اسی کے حسن کے دیوانے بن جاتے ہو یا ہماری طرف توجہ کرتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو. اور آخری رکوع میں فرمایا: اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے خسارے میں اور گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئے، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت کامیاب ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے 1 بل لگایا تھا، آج ہمارے 4 بل ہیں. میں نے پہلے کام شروع کیا تھا چھوٹی سی دکان سے، آج میرا ایک بہت بڑا سٹور ہے. یہ سارے ہم سمجھتے کامیاب ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم اپنی اصل منزل کے اعتبار سے ناکام ہو رہے ہیں. البتہ پھر کچھ اشخاص کو دجال کہا گیا. ایک دجال وہ ہے جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ 30 دجالون کذابون. میری امت میں 30 افراد ایسے دجال اٹھیں گے جھوٹے، جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں.
کئی دجال ایسے خود حضور کی زندگی ہی کے آخری دور میں پیدا ہو گئے، پھر خلافت راشدہ میں پیدا ہو، پھر مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ ایسے تو بے شمار ہوں گے مجذوب قسم کے لوگ، کوئی قلندر لوگ انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن یہ کہ جن لوگوں کے پیروں کچھ بن گئے وہ شاید تعداد جو ہے وہی 30 ہی ہوگی کہ جو حضور نے فرمایا ہے، جن میں سے تازہ ترین جو دو ہیں وہ بہاءاللہ ایرانی اور غلام احمد قادیانی۔ انہیں فالوورز ملے ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، اور یہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، اور ان کے پوری مغربی دنیا کی انہیں سپورٹ ہے۔ ایک اور دجال کی خبر دی ہے، بہت بڑا دجال، دجال اکبر، جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا تاریخ انسانی کا، جس سے کہ ہر نبی جو ہے خبردار کرتا آیا اپنی امت کو، وہ خدائی کا دعویٰ کرے۔ یہ دجال کون ہوگا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خبر دی گئی ہے معتبر اور معتمد علیہ، اور وہ حدیثیں کہ جو صحیح ہیں اور تواتر کے ساتھ خبر ہے، یہ معمولی حدیثیں نہیں۔ البتہ یہ کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں ان کے کچھ آثار پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دجال اکبر تو جب ظاہر ہوگا، دجالی فتنہ جو ہے تقریباً 2-3 صدیوں سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس دجالی فتنہ یوں سمجھیے کہ یہ جو خیر و شر کی کشمکش دنیا میں ہمیشہ چلی آ رہی ہے، سکیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاہی۔ تو ان میں ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ملائکہ ہیں، اور اس کے انبیاء و رسول رہے ہیں، اور اس کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ یہ حق کے، سچائی کے، صداقت کے علمبردار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر غیر مرئی قوت جو ہے فرشتے ہیں جو اہل ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔ مقابلے میں شیطان لعین ہے عزازیل، جس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، میں ثابت کر دوں گا کہ تو نے جسے خلیفہ بنایا ہے یہ اور اس کی اولاد یہ حق پر قائم رہنے والے نہیں ہیں۔ تو پہلے ہی قدم پر تو حضرت آدم ہی کو دھوکہ دیا اس نے، اور دھوکے میں آ گئے حضرت آدم۔ پھر اعلان کر دیا کہ اس کی ذریت اس سے میں بھٹکاؤں گا۔ تو وہ عزازیل، ابلیس ہم کہتے ہیں اسے، ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی مایوس، انتہائی مایوس، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، رانگا درگاہ ہے۔ اسے تو معلوم ہے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے، لیکن جتنوں کو لے کے بس داخل ہو سکوں بس وہی میری کامیابی ہے، خصوصاً ان انسانوں میں سے کہ جن کو مجھ پر برتری دی گئی۔ اس ابلیس کے کارندے جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور انسانوں میں سب سے بڑے ایجنٹ ان کے اس وقت یہودی ہیں۔ یہودی بھی مایوس ہیں۔ اصل میں حسد کی آگ ہے جو ابلیس کے سینے میں جل اٹھی جب حضرت آدم کو خلافت عطا کی اللہ نے۔ اس نے کہا میں حقدار تھا، اول تو یہ کہ میں خلقت میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے گارے سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس اعتبار سے میرا حق بنتا ہے۔ پھر عبادت، ریاضت، علم میں میں نے اونچا مقام حاصل کیا کہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں شامل ہو گئے، تو میرا حق تھا یہ، اس کو کیوں دے دیا گیا؟ کہ یہ حسد کی آگ میں جلا اور جل رہا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ نبوت اللہ کی ہماری میراث ہے، حضرت یعقوب کے زمانے سے یہ ہمارے پاس چلی آ رہی ہے، 2000 برس ہو گئے، لہذا یہ تو ہماری میراث، یہ کیسے چلی گئی بنی اسماعیل کے اندر، یہ محمد کو کیسے بنا دیا ذاکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے اور جل رہے ہیں۔ ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، غیر مرئی طاقت ابلیس اور اس کے جو جنات میں سے پیروکار ہیں اور ایجنٹ ہیں، اور انسانوں میں سے یہودی مین ایجنٹ ہے، باقی اور بھی ہیں، مسلمانوں میں بڑے سے بڑے ایجنٹ موجود ہیں ابلیس کے۔
سلمان رشدی کوئی کم ایجنٹ نہیں تھا، تسلیمہ نصیر کوئی کم ایجنٹ نہیں ہے، مسلمان نام کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کارنامے کیے اور آج وہ کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ اس دجالی فتنے کے بارے میں یہاں مفصل تقریریں کر چکا ہوں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ سائنٹیفک ترقی اتنی ہو جائے گی کہ ایک شخص ایک جگہ بات کرے گا پوری دنیا میں سنی جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ہے، حدیث میں آیا ہے، سواری اتنی تیز ہو جائے گی کہ اس دجال کا گدھا جو اس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا۔ آج ہوائی جہاز ہے، اور اس کے گدھے کے کانوں کا فاصلہ جو ہے 40 ہاتھ ہوگا۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ایروپلین تھے اس کے جو یہ ہاتھ جاتے ہیں تو وہاں رڈار کا لگا ہوا ہے، وہ رڈار اس کے کان ہے، وہ رڈار کے فاصلے کتنے، وہ ریگستانوں کو کہے گا اور وہاں پر فصلیں لہلائیں گی۔ یہ بھی ہو رہا ہے، آپ ابو ظبی میں جا کے دیکھ لیجیے، سعودی عرب میں دیکھ لیجیے، دبئی میں جا کے دیکھ لیجیے، صحرا ہے، اور خود اسرائیل صحرا تھا جس کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا گلشن بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اور چیزیں جو ہے کہ بافوق الفطری قوتیں انسان کے ہاتھ میں آ جائیں۔ دجال کہے گا بارش ہو جائے گی۔ آج آرٹیفیشل رین ہوتی ہے دنیا کے اندر، کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دے گا، کاٹے گا اور برابر پھر سرجری ہو سکتا ہے یہاں تک پہنچ جائے کہ آرے سے چیر کے ایک آدمی کو پھر سی دیا جائے۔ سرجری جا رہی ہے اس حد تک۔ اس اعتبار سے ایک پہلو تو اس کا سائنٹیفک ترقی جو ہے اتنی ہو جائے گی کہ یہ سارے قواعد فطریہ اور طبعیہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن اس کا جو مظہر سب سے بڑا ہوگا وہ 3، جن میں سے ایک بتمام و کمال یہودی دنیا کے اندر بات پوری کروا چکے، اس کا نام ہے سیکولرزم، کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی معاملے سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ گویا کہ اللہ کو بے دخل کر دیا، ہماری ریاست، حکومت، سیاست، قوانین، عدلیہ، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ تم مسجد میں بیٹھو، وہاں آئیں گے ہم، متھا ٹیک دیں گے، جیسے بت رکھا رہتا ہے مندر کے اندر جا کر ہندو جا کے متھا ٹیک دیتے ہیں، ہم آئیں گے یہاں بس۔ باقی ہمارے بازار، ہماری عدالتیں، ہمارے بینک وہ سود پر چلیں گے۔ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ معاشی نظام پوری دنیا میں سود اور جوئے کے اوپر، اسپیکولیشن اینڈ انٹرسٹ، اس کے اوپر پورا معاشی نظام، اور یہ سب یہودیوں کے پیدا کر دیں۔ اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آخری حملہ اب اس کا ہے خاندانی نظام، عصمت و عفت کے تصورات، شرم و حیا کا تصور، اس کو ختم کر۔ مغرب میں وہ کر چکے ہیں، اس کی وجہ ہے بڑی تاریخی۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو بہت ستایا، یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 برس تک انہوں نے ستایا ہے، بہت پرسیکیوٹ کیا ہے۔ سن 300 عیسوی میں قسطنطین اعظم جو تھا، ایمپرر کانسٹنٹائن، جو کہ رومن امپائر کا شہنشاہ تھا، وہ عیسائی ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ کے بعد 300 برس تک تو عیسائیوں کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ وہ جو پیجن تھے، مشرک، وہ بھی مارتے تھے اور یہودی بھی مارتے تھے۔ لیکن جب سلطنت عیسائی ہو گئی، اب پاسا پلٹ گیا۔ اب عیسائیوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا۔ یورپ میں انتہائی پرسیکیوٹڈ، نہایت قابل نفرت لوگ، شہروں کے اندر رہنا تو دور رہا، داخلے کے بھی وقت مقرر تھے، صرف کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک داخل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ گھیٹوز میں رہتے تھے وہ، باہر دور، جیسے کہ آپ کوڑیوں کا کوئی علیحدہ علاقہ بنا دیتے، بھائی کوڑی یہاں رہیں گے، شہر میں نہیں آئیں گے، کیونکہ شہر میں آئیں گے کوڑ پھیلائیں گے۔ تو یہ حال، اور مارتے تھے ان کو بالکل۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے انتقام لیا اسی یورپ سے پھر۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، اس میں جا نہیں سکتا میں۔ پہلا انتقام سیکولرزم،